بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بحرمات المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، ناظرین اکرام، خطبہ متقین کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب حمام کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حمام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی صفات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان صفتوں میں سے آج جو صفت بیان کرنی ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ تجارتون مربحہ، یعنی یہ متقین حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت جو ہے گھاٹے میں نہیں ہوتی، یعنی ان کی تجارت جو ہوتی ہے وہ ربح اور فائدہ مند ہوا کرتی ہے، یعنی جو معاملہ اللہ سے کرتے ہیں، جو ان کا جو ہے ایک سلسلہ اللہ سے قائم ہوتا ہے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ ظاہر سے بات ہے، جس طرح قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو گھاٹے میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی گھاٹا نہیں ہوتا بلکہ فائدے میں رہتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سے تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اگر جو ہے معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو مولا نے یہاں تک فرمایا کہ اِنَّا لِأَنفُسِكُمْ أَثْمَانًا فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِالْجَنَّةِ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی قیمت ہے، ارزش ہے۔ تم اگر معاملہ بھی کرنا چاہتے ہو اپنے نفس کا، اگر اپنا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے کو مت بیچو، اگر بیچنا ہی چاہتے ہو تو جنت کے مقابلے میں بیچو۔ کوئی ظاہر سے بات ہے کہ کم از کم جو ہے اپنی اگر جو ہے تجارت کرنا ہے، معاملہ کرنا ہے، تو نفس کا اگر سودا بھی کرنا ہے تو کم از کم جنت کے مقابلے میں سودا کرو، ورنہ مولا کا معاملہ الگ ہی ہے۔ جس مولا کو ہم پہلے امام مانتے ہیں، اگر ان کا معاملہ دیکھا جائے تو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہرحال جو ہے اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کس سے سودا کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں سودا کرتے ہیں۔ یعنی اگر جو ہے ایک رات سوتے بھی ہیں تو وہ سونا جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر بھائی شب ہجرت اگر علی سو رہے بستر رسول پر تو اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ متقین حضرات وہ ہوا کرتے ہیں اگر تجارت بھی کر رہے ہیں، معاملہ بھی کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ جو ہے بیکار نہیں ہوتا، فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ تو خود مولا کائنات نے جو ہے نفس کا سودا کیا ہے تو مرضی پروردگار کے مقابلے میں کیا ہے۔ کیا کہنا اس شب کا سونا کہ جس میں جو ہے نبی کو بھی بچایا ہے اور دین کی بھی خدمت کی ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل بھی کیا ہے۔ اور وہی مسئلہ ہے کہ یعنی اللہ بھی جو ہے فخر کر رہا ہے، اس رات فخر کر رہا ہے کہ اور میکائیل اور جبرائیل ان دونوں کو بھائی بنا کر جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی پر کیسے قربان ہو رہا ہے۔ تو توجہ کا طالب ہوں کہ زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، لیکن بات درمیان میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی قیمت ہے، اگر تم معاملہ بھی کرنا چاہتے ہو، تجارت بھی کرنا چاہتے ہو، تو نفس کا سودا جو ہے دنیاوی امور میں نہ کرنا، بلکہ تم اللہ
کے سامنے جو ہے جنت کے مقابلے میں سودا کرنا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایسا کام کرو تو کم از کم تمہیں جنت تو مل جائے، کم سے کم جنت کے مقابلے میں تو سودا کرو. ورنہ آپ دیکھیے تاریخ میں بہت سے افراد ملیں گے جنہوں نے اپنا سودا کیا، اپنے نفس کا سودا کیا دنیاوی امور میں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی خراب ہوئی. آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا. امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے، امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے، میں بار بار یہ جملہ جو ہے اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کب جو ہے انسان جو ہے اپنے راستے سے بھٹک جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ہر وقت جو ہے مولا کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے ایمان پہ باقی رہنا چاہیے. ورنہ کیا ہے، کب انسان ڈاواڈول ہو جائے، کب پھسل جائے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا دور ہے، کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ مولا کے پاس آتے ہیں، مولا آپ جو ہے حاکم شام سے جنگ کیجئے. مولا نے کہا کہ نہیں. مولا ایک طریقے سے ٹال رہے ہیں کہ آخر مولا جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ آخر یہ کیسے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جنگ صفین میں. یہ وہ لوگ ہیں جنگ نہروان میں جو ہے مولا کے مقابلے میں آ گئے تھے. تو مولا جانتے ہیں ان کے بارے میں. تو اس کے بعد جو ہے آخرکار کیا ہوا؟ جب بار بار ان لوگوں کا اصرار بڑھا تو مولا راضی ہو گئے حجت تمام کرنے کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے مولا نے جو ہے وہ موقع جو ہے فراہم کیا. میں زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولا کے ساتھیوں نے اہم حاکم شام سے دینار و درہم لے کر امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے. آپ غور کیجئے گا، ابھی تک جو ہے مولا کے ساتھ ہے، مولا کی محبت ہے، ایمان پہ باقی ہیں، لیکن صرف درہم و دینار دنیاوی امور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کا سودا کر لیا پیسے کے مقابلے میں، اور پھر امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے اور نتیجے میں امام کو زخمی کیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ کب جو ہے انسان ایک لمحے میں بھٹک جائے، اپنے ایمان سے ہٹ جائے، کچھ معلوم نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنے ایمان پہ باقی رہنے کے لیے امور کو انجام دینا چاہیے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہی کے لوگوں نے ان کو جو ہے نقصان پہنچایا. تو دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ایمان پہ باقی ہے، محبت موجود ہے، تب تک کہا جائے گا ان کے والے ہیں. لیکن جیسے ہی جو ہے مقابلے میں کوئی آ گیا تو اب جو ہے ان کا دشمن ہو گیا، ان میں سے نہیں ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دہراتا چلوں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور پرائے اپنے ہو جاتے ہیں. سلمان فارسی جو ہیں وہ پرائے تھے، لیکن جو ہے اہل بیت کی محبت دائمی اور ہمیشگی رہی ان کے پاس. تو نتیجے میں نبی نے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہو گئے. تو اس لیے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے یہ جملہ کہ تجارت مربحہ، یعنی ایسی تجارت ہوتی ہے جس میں فائدہ ان کو ملتا ہے، نقصان نہیں ملتا. یعنی تجارت کبھی بھی جو ہے دنیاوی امور کے مقابلے میں نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے مرضی کے مقابلے میں کرتے ہیں. اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں، ورنہ دنیاوی امور کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہیں. آگے جو ہے جلدی بتا دوں، کیونکہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو مجھے پیش نہیں کرنا ہے، کیونکہ امور مطالب زیادہ ہیں، بس صرف آپ سے مختصر بیان کرنا ہے. اب پھر جو ہے یسرہا لہم ربہم، اور تجارت ایسی جو ہے فائدہ مند ہے کہ ان کے پروردگار نے جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے آسان کر دیا ہے، بالکل آسان کر دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے ان کے لیے معمولی شے ہے. ظاہر بات ہے کہ یاد رکھیے گا جب ریاضت اور تمرین زیادہ ہوتی ہے تو انسان دھیمے دھیمے کر جو ہے ایسے کام کا انجام دیتا ہے، ان کے لیے معمولی شے ہوتی ہے. لیکن جو انسان جو ہے نماز شب نہ پڑھتا ہو، جو انسان نماز سے دور رہتا ہو، تو اس کے لیے نماز بڑی سخت لگتی ہے. لیکن جو نمازی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوا کرتے ہیں، ان کے نماز جو ہے زیادہ سخت نہیں لگتی، یعنی ان کو جو ہے دشوار نہیں ہوتی. نماز اس کو کبھی یعنی نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ وہ نماز کے شوقین ہوا کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو. ارادتہم الدنیا، اور یہ متقین حضرات وہ ہوا کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے لگی رہتی ہے. ارادتہم الدنیا،
دنیا ان کی ارادت رکھتی ہے، یعنی ان کو چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے کہ یہ دنیا پرست ہو جائیں۔ لیکن آگے دیکھیے فلم یریدوہا، لیکن یہ متقین ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ دنیا تو ان کا ارادہ کرتی ہے لیکن یہ خود جو ہے دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، ارادہ نہیں کرتے۔ یعنی دنیا ان کو چاہتی ہے لیکن یہ جو ہے دنیا کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ آپ غور کریں کہ مولا نے کہا کہ طلقت الدنیا ثلاثا، میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے۔ یعنی یہ مولا کے ماننے والے ایسے متقین ہوتے ہیں جو واقعاً دنیا کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے بلکہ دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا ان کے پیچھے پیچھے جو ہے بھاگتی ہے۔ اسی لیے جو ہے مولا نے ایک جملہ کہا چلوں کہ الدنیا ذل زائل، دنیا ایک ایسا سایہ ہے جو بہرحال جو ہے ذل زائل، دنیا ایک ایسا سایہ ہے جو زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سایہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے دن بھر جو ہے سایہ ہوتا ہے اور نتیجے میں جو ہے رات میں سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سایہ کا ایک شاید مقصد اور بھی ہو مولا کا کہ سایہ کو اگر جو ہے آپ پیچھے چھوڑ دیجئے اور آپ جو آگے کے چلیے سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، لیکن اگر آپ سایہ آگے کر دیجئے اور آپ سایہ کے پیچھے بھاگیے تو جتنی ایک قدم آپ جو ہے بڑھائیں گے جیسے سایہ کو پکڑنے کے لیے تو وہ بھی ایک قدم آگے بڑھ جائے گا، یعنی سایہ کو آپ پکڑ نہیں پائیں گے۔ تو یہی دنیا کے دستور ہے۔ یہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ایک سایہ ہے، یعنی اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی، لیکن اگر دنیا کو تم چھوڑ دو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، دنیا خود بخود تمہارے پیچھے آئے گی۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے نا، قرآن میں ہے موجود کہ جو آخرت والی حیات اور زندگی چاہتا ہے، یعنی آخرت جس کا مقصد ہوتا ہے تو وہ اللہ اس کو آخرت بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دے دیتا ہے۔ پھر قرآن میں ایک جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دنیاوی زندگی دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی حصہ اس کو نہیں ملنے والا۔ تو عزیزوں یہی متقین کی صفت ہے کہ دنیا ان کو چاہتی ہے لیکن یہ دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں، دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کو تاریخ میں بہت سے لوگ ملیں گے جو واقعاً دنیا کو ٹھکرانے والے ملیں گے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ آپ سلمان فارسی کو آپ دیکھیے، کیونکہ بار بار میں سلمان فارسی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے سلمان فارسی کو مدائن کا حاکم بنایا تھا۔ مدائن معمولی جگہ نہیں ہے، مدائن آپ جو ہے آج بھی اگر وہاں جائیے زیارت کرنے کے لیے تو وہاں جناب سلمان فارسی کی یعنی کا مزار ملے گا آپ کو وہاں پر۔ بہرحال جو ہے مدائن کے حاکم تھے، وہاں کے گورنر بن کے گئے تھے۔ تو یہ اطلاع جو ہے مدائن والوں کو مل گئی کہ مولا کائنات نے سلمان فارسی کو جو ہے مدائن کا گورنر بنایا ہے، مدائن کا گورنر بنایا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی لوگ جو ہے انتظار میں مدائن کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارا حاکم آ رہا ہے، ہمارا جو ہے کہتے کہ گورنر آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے جو ہے کہتے کہ باہر کھڑے رہے۔ تو مدائن کے باہر کھڑے رہے وہ۔ اب اس کے بعد جو ہے بظاہر بات ہے آج کسی کو جو ہے عہدہ مل جائے، اس زمانے میں عہدہ مل جاتا تھا تو کتنے یعنی وہ لاہ لشکر کے ساتھ اور بہت ہی یعنی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے انسان آتا ہے، لیکن جناب سلمان فارسی کو آپ دیکھیے، اب یہ لوگ جو ہے باہر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا گورنر آ رہا ہے، مولا کا نمائندہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد دیر ہو گئی، آخر میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خچر پہ اور گدھے پہ سوار ہے اور وہ آ رہا ہے۔ یہ لوگ جو ہے آگے بڑھے اور ان کو روکا، کہا یہ بتائیے ہمارے یعنی مدائن کا ایک گورنر ہے جس کا نام سلمان فارسی ہے، یعنی یہ لوگ پہچان نہیں رہے ہیں، انہیں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے ہمارے یعنی مدائن کا جو ہے گورنر ہے، حاکم ہے، وہ جو ہے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، ان کا نام سلمان فارسی ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو سلمان فارسی تو میں سلمان فارسی ہوں، گورنر کی بات نہ کرو۔ یعنی اس طریقے سے انکساری ہے کہ خود جو ہے کہتے کہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو کوئی گورنر کہے یا حاکم کہے۔
آخر کار جو ہے ان لوگوں نے سمجھ لیا، فوراً جو ہے ان کو یعنی لے کر جو ہے اپنے ساتھ کسی طرح جو ہے مدائن پہنچے۔ جب مدائن پہنچے تو مدائن کا جو یعنی وہاں پر وہ تھا دارالامارہ کہیے یا جو مین جگہ ہوتی ہے حکومت کرنے کے لیے، تو وہاں وہ نہیں گئے، بلکہ ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے کرائے پہ لے لیا اور ایک چٹائی اور ایک لوٹا اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور اسی کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے جو ہے زندگی بسر کی۔ تو آپ غور کیجئے، جو دنیاوی امور والے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے پیچھے پیچھے دنیا کے بھاگتے ہیں، لیکن یہ سلمان فارسی جیسے افراد جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ دنیاوی امور کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی جو ہے بہرحال ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ متقین حضرات وہ ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ لوگ جو ہے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا کے ارادہ نہیں کرتے۔ بہرحال تفصیلی بات نہیں پیش کرنی ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وَأَسَرَتُهُمْ فَفَدَوْا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا، اور ظاہر سی بات انہوں نے دنیا کو جو ہے یعنی ارادہ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے، یعنی یہ لوگ جو ہیں کون، یعنی دنیا والے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا جو ہے ان کو اسیر کرنا چاہتی ہے، اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے دنیا، لیکن یہ متقین حضرات وہ جو ہیں اپنے نفوس کو، اپنے کو جو ہے دنیا کے چنگل سے ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی متقین حضرات وہ ہوتے ہیں کہ یعنی انہیں جو ہے قیدی بنایا جاتا ہے، اسیر کیا جاتا ہے، یعنی دنیا جو ہے ان کو قیدی بناتی ہے، دنیا ان کو اسیر بناتی ہے، لیکن وہ قید نہیں ہوتے، وہ اسیر نہیں ہوتے، اپنے کو چھڑا لیتے ہیں دنیاوی یعنی رنگلیوں میں، یوں کہا جائے دنیاوی امور میں۔ جیسے عام طور پہ ہمارے یعنی سماج میں ہوتا ہے کہ شادیوں میں جو ہے بے پردہ جو ہے عورتیں ہو جاتی ہیں، اور جو پردے دار ہوتی ہیں وہ بھی بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا کریں، ماحول ایسا بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ماحول اپنا بنانا چاہیے انسان کو، نہ کہ جو ہے ماحول میں ڈھل جانا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ اسلامی اور مذہبی اور باقاعدہ مولا کے چاہنے والے ہم ہیں، تو مولا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، یہی دنیا سے دور رہنے کا مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا اگر جو ہے اسیر بنا لے، دنیا اگر قیدی بنا لے، تو انسان پھر جو ہے وہاں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ کو واقعات آپ کے ملیں گے جس میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے یعنی دنیا نے انہیں قیدی بنا لیا، دنیا نے ان کو اسیر بنا لیا۔ ورنہ آپ دیکھیے فرعون، قارون کون تھا؟ میں اشارتاً عرض کروں ورنہ تفصیلی بات ہو جائے گی۔ قارون کون تھا؟ قارون وہ تھا جس نے 40 سال جو ہے نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ غور کیجیے، قارون جو ہے 40 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن شیطان نے ایسا بہکایا کہ نتیجے میں جب وہ پیسے والا ہو گیا، خزانہ بہت زیادہ ہو گیا، کئی اونٹ پہ جو ہے خزانے کی چابیاں جایا کرتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس نے انکار کر دیا، موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو تفصیلی بات پیش کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قارون جو بہکا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آیا، نتیجے میں دنیا پرست ہو گیا، بال و دولت پرست ہو گیا، خزانہ اس کے بعد بہت زیادہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آخر میں خزانہ سمیت جو ہے وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے لیے دنیا پرستی سے دور رہ کر دنیا کے اسیر نہ بننا ہے، بلکہ ہم دنیا کا ایک ذریعہ بنائیں آخرت بنانے کے لیے۔ پھر جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ یعنی جو مولا کے جو ہے جملات کو اگر دیکھیے آپ تو تمام چیزوں کو بتانے کے بعد آپ کہیں رات میں کیا کرتے ہیں اور دن میں کیا کرتے ہیں۔ یعنی متقین جو ہیں حضرات وہ رات میں ان کا کیسا ان کا گزر ہوتا ہے، رات میں کیسے وہ رات گزارتے ہیں، اور دن میں جو ہے کیسے رہتے ہیں، یہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اما اللیل فصافون اقدامہم تالین لعزاء القرآن یرتلونہ ترتیلا۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے وہ اپنے قدموں کو یعنی اپنے قدم کو جو ہے یعنی باقاعدہ جو ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں اور اس سے لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ یعنی یوں کہا جائے کہ رات میں وہ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، رات میں جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب
فصافتون اقدامہم تعلین لعزائل قرآن، رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے نماز شب آپ پڑھیے تو نماز شب جو ہے چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، آپ جو ہے سورے جو ہے کئی پڑھیے، لمبے سورے پڑھیے، دعائیں پڑھیے، تو بہرحال جو ہے جتنا دیر آپ کھڑے رہیں گے ثابت قدمی رہے گی، اللہ کے لیے عبادت کریں گے۔ تو بندگان خدا کی صفتوں میں ایک صفت ہے کہ وہ قیام اللیل، رات کے سناٹے میں جو ہے اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ متقین حضرات وہ ہیں جب رات ہوتی ہے تو وہ جو ہے رات میں کھڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے مولا کے بارے میں ہے، مولا چوتھے امام کے بارے میں ہے کہ ایک رات انہوں نے جو ہے ایسی گزاری ہے کہ 500 درختوں کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آپ دیکھیے 1000 رکعت نماز پڑھنا ایک رات میں معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ترتیلا یعنی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کے بارے میں پہلے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک جملہ پھر دہراتا چلوں کہ قرآن کے بارے میں جو مناجات شعبانیہ موجود ہے کہ من تلا آیۃ من القرآن، جس نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی ماہ رمضان میں، اس نے جو ہے دوسرے مہینے میں جو ختم قرآن کیا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ تو عزیزوں قرآن کی تلاوت میں جو ہے یعنی کم سے کم دن بھر میں 50 آیتوں کی تلاوت ضرور کیجیے، اور قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوگی اس میں فقیری بالکل نہیں آ سکتی، اس میں باقاعدہ جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گھر نورانی بن جاتا ہے، بہت سی باتیں ہیں میں پہلے بتا چکا آپ کو۔ اب آگے دیکھیں یحزنون بہ انفسہم، اور اسی تلاوت قرآن کے ذریعے ان کا نفس محزون ہوتا ہے۔ محزون مانے حزن طاری ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو بھائی 2 طرح کی آیتیں ملیں گی نا آپ کو، کچھ ایسی ملیں گی جس میں شوق دلایا جائے گا کہ جنت کے بارے میں بتایا جائے گا، جنت کے حالات بتائے جائیں گے، ہے نا۔ کچھ ایسے آیتیں ہوں گی جو جہنم کے حالات بتائے جائیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب متقین حضرات وہ ہوا کرتے ہیں جب جو ہے جنت کی آیتیں اور نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں شوق پیدا ہوتا ہے، تشویق ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، اور وہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم ایسے کام انجام دیں جو اللہ ہمیں جو ہے جنت میں جگہ دے اور اللہ کی نعمتوں کا ہم استعمال کریں۔ دیکھیے آگے دیکھیے اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یحزنون بہ انفسہم، اسی تلاوت قرآن کے ذریعے جو ہے قرآن کے ذریعے وہ اپنے نفسوں کو محزون کرتے ہیں، غم زدہ کرتے ہیں، غم اندوز کو تازہ کرتے ہیں۔ وَيَسْتَشِرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، اور پھر جو ہے اپنے مرض کا چارہ جو ہے ڈھونڈتے ہیں۔ کس کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں؟ اسی قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ ان کا جو مرض ہوتا ہے، ان کا جو درد ہوتا ہے، اس کی دوا کو قرآن ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ مثال طور پر جو ہے ظاہر بات ہے کہ دیکھیے مرض اور درد جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک روحانی درد ہے، روحانی مرض ہے، اور ایک جسمانی ہے۔ جسمانی کے لیے جو ہے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، بخار چڑھ گیا ٹیبلٹ لے لی، ہے نا، درد ہو رہا ہے ٹیبلٹ لے لی۔ لیکن جو روحانی جو ہے بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کہاں سے ملے گا؟ تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے ملتا ہے۔ نتیجے میں اپنے درد کا علاج، اپنے درد کی دوا جو ہے اسی تلاوت قرآن کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں، اور اس کی یعنی فَإِذَا مَرُّوا بِهِ بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ، جب بھی کسی آیت کو پڑھتے ہیں، مرّو گزرتے ہیں کسی آیت کے پاس، ایسی آیت جس میں تشویق ہو، تشویق مطلب شوق دلانا، ترغیب، تو جب ترغیب و تشویق ہوتی ہے تو رکنوا الیہا طمعا، تو اسی پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر جو ہے جھک جاتے ہیں، طمعا یعنی طمع من ہوتا ہے یعنی ترغیب، رغبت، جس کو لالچ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ان کو اس کی لالچ ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی ان کو حاصل ہو جائے، یہ لالچ ہوتی ہے کہ جنت میں جو ہے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں،
یہ لالچ ہوتی ہے، یہ طمع ہے کہ جنت میں جو ہے ہمیں بہترین مقام ملے۔ تو قرآن کی آیت جو تشویق و ترغیب دلاتی ہو تو اسی پر جو ہے کہتے ہیں جھک جاتے ہیں وہ باقاعدہ۔ اور اس کے بعد وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، اور شوق اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہی آیتوں کی طرف جو ہے، انہی نعمتوں کی طرف، انہی ترغیب دلانے والی آیتوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہتے ہیں اور اسی سے روشن فکری پیدا کرتے ہیں اور اپنے فکر کو جو ہے اسی طریقے سے اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ باقاعدہ اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں ان یعنی آیتوں کی طرف اور ان باتوں کی طرف کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان تمام منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، نظروں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یعنی جب ان کے سامنے آیت آتی ہے کہ دیکھیں حوریں ہیں، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، وَعَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، اب ایک آیت ہے کہ متقین حضرات وہ ہیں جو روز قیامت گاؤں تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور غلمان جو ہے چاروں طرف ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے، حوریں جو ہیں قریب میں ہوں گی اور نتیجے میں تخت و تاج لگا ہوگا، بہترین نعمتیں ہوں گی اللہ کی۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں تو جیسے لگ رہا ہے ان کے آنکھوں کے سامنے سب چیزیں نمایاں ہیں، سب سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو بالکل یہ متقین حضرات ہوتے ہیں جن کے سامنے سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے عزیزوں، یہ تمام صفتیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آخر میں جو ہے بارگاہ معبود میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہ و بنیہا ہمیں ان تمام صفات کی طرف جو ہے متوجہ رہنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔